ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جو سورۃ العصر کے میں بیان شدہ 4 نجات کی شرائط پر جس کو منتخب کیا گیا ہے، یعنی وہاں جو نجات کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو قرآن مجید سے وہ مقامات منتخب کیے گئے ہیں جو ان 4 جو نجات کی شرائط ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ان میں ہم ان مقامات کا مطالعہ کر چکے ہیں جن میں ایمان کے ساتھ بحث کی گئی ہے، اور جو دوسری شرط ہے وہ عمل صالح کی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کی جو بحث ہے اس کے لیے جو ہم نے مقامات منتخب کیے تو ان کی تشریح یا ان کے مطالعہ جاری ہے۔ عمل صالح کو جو مختلف سطح معین کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کا انفرادی سطح پر مطلوبہ عمل کیا ہے۔ قرآن مجید انفرادی ایک فرد سے کون سے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، پھر اس سے بعد جو اجتماعیت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو فرد سے جو اگلا یونٹ بنتا ہے وہ خاندان کا یونٹ ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے۔ میاں بیوی سے آگے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، مختلف خاندان مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور کئی معاشرے مل کر اب جدید دنیا میں ریاست کا تصور آیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اب آ چکا ہے۔ تو ہم نے انہی سطحوں کے اوپر دیکھنا ہے کہ فرد کا عمل صالح کیا ہے، خاندان کا عمل صالح کیا ہے، معاشرے کا عمل صالح کیا ہے، اور اس سے اوپر ریاست کا عمل صالح کیا ہے۔ فرد کے عمل صالح پر ہم نے وہ مقامات دیکھ لیے۔ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات ہم نے پڑھنی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، تو یہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ ایک فرد سے ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، اسی کو دہرایا گیا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 19 تا 35 میں۔ یہی شرائط ہیں، الفاظ ذرا بدل گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہی باتیں ہیں جن کو ان 16 آیات میں پھر دہرایا۔ یہ پہلی 11 آیات ہے سورہ مومنون کی، وہ 16 آیات ہیں، لیکن مضمون وہی ہے۔ ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں جب ایک صالح شخصیت وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہم دیکھ چکے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور وہ مضمون چلا ہے۔ اور والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما تک ان کے اوصاف بیان ہو گئے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو فرد کی حد تک ہماری بحث مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد خاندان کے ادارے کی بات آئی، تو اس کے لیے ہم نے سورہ تحریم کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ تحریم 28ویں پارے میں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، 28ویں پارے میں آخری صورت ہے، اور یہ ان 10 صورتوں کا حصہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ویسے بیشتر قرآن مجید تو وہ ہے جو مکے میں نازل ہوا، اور آخری جو منزل ہے اس میں تو زیادہ تر قرآن مکی ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ 10 صورتیں جو تقریباً سوا پارہ بن جاتا ہے، سوا پارہ سے تھوڑا سا کم، کیونکہ سورہ حدید ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور 28ویں پارے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ حدید 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، تو یہ کوئی سوا پارے کے لگ بھگ 10 صورتیں جو مشتمل ہیں، یہ ساری کی ساری مدینہ میں اتری ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ پہلی صورت سورہ حدید ہے، اور اس میں ایک یوں سمجھے خلاصہ بیان کر دیا گیا اگلی صورتوں کے مضامین کا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں خاص طور پر سورہ حدید کے سب سے آخری رکوع کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جس میں رہبانیت کا ذکر ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی ابتدا انہوں نے یعنی عیسائیوں نے کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے اپنے مضامین کے اندر اس کا ایک علیحدہ مقام ہے اس مضمون کا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بحث ہو رہی ہے وہاں پہ، تو جہاد کے مقابل رہبانیت کو لے کے آئے۔ جہاد ایک معاشرے میں ہوتا ہے
اور رہبانیت معاشرے سے فرار کا نام ہے. تو اس لیے جہاد کی ضد کے طور پر وہاں پہ رہبانیت کا ذکر کیا گیا کہ اس کے برعکس اللہ کو راضی کرنے کا ایک عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. کچھ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر کے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا اللہ کو راضی کرنے کا، معاشرے سے فرار. اب اس کا آپس میں جو ربط ہے اسے سمجھ لیں. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشرہ پیدا کرتا ہے. مخالفت، ہمارا رواج تم نے توڑ دیا، ہمارے طریقے سے تم ہٹ گئے، برادری کا طریقہ تم نے چھوڑ دیا، یہ بچے ہیں، یہ بیوی ہے، ان کی فرمائشیں ہیں، ان کی فہمائشیں ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. اب یہ کلیش پیدا کرتا ہے. اس کلیش کا تقاضا یہ جہاد کرو. جہاد بھی سیف ہی نہیں ہوتا ہے، جہاد بھی باللسان بھی ہوتا ہے، آپ پیسیو ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں مزاحمت کرو اور معاشرے کے اندر رہ کے کرو، اس کا نتیجہ نکلے گا. اور دوسری صورت کیا ہے؟ آپ معاشرے سے بھاگ جاؤ اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ رہبانیت ہے. اس کو کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، آپ جہاد کریں. اور اسی کو حضور نے دوسری طرف فرمایا میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو ان کا آپس میں رب بھی آپ کے سامنے آ گیا اور وہ رہبانیت کی تشریح بھی آ گئی کہ آج یعنی اسلام میں وہ والی رہبانیت تو بالکل نہیں ہے جو ترک دنیا کی والی رہبانیت ہے. اور اگر ترک دنیا کی کوئی صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اچھا، اس رہبانیت میں ظاہر ہے گھر گرہستی کی زندگی تو ہوتی نہیں. تو یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں سے آخری 2 صورتیں گھر گرہستی کی زندگی سے بحث کر رہی ہیں. جب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تو اس کا مطلب اسلام میں گھر گرہستی کی زندگی ہے، خاندان ہے، میاں بیوی ہیں. تو ان میاں بیوی کے مسائل کو ان 2 صورتوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. اور جو سورہ طلاق ہے اور سورہ تحریم، یہ 2 صورتیں. سورہ طلاق میں خاندان کے ایک ایسی کیفیت زیر بحث لائی گئی ہے کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی ہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کے نقطہ نظر کا اختلاف ہو گیا ہے اور وہ مل کر خاندان کے ادارے کو اس طرح نہیں چلا پا رہے جس طرح کے چلانا چاہیے. اپنی رنجش کی وجہ سے، اپنے اختلاف کی وجہ سے ان میں باہمی محبت اور مودت اور ایثار اور قربانی اور تعلق کی کمی ہو گئی ہے. اب ان کو جوڑ کر رکھنا جو عیسائیت میں تھا، وہاں طلاق تھی نہیں، یہ غیر فطری عمل ہے. 2 آدمی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے، آپ انہیں کہتے ہیں مل کے رہو، تو یہ ایک غیر فطری عمل ہے. تو اسلام نے اس کا راستہ رکھ دیا کہ آپ طلاق دے کے سیپریشن اختیار کر لو، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ. اور یہ اس کا طریقہ ہے. طلاق دینے کا طریقہ بھی بتا دیا، یوں کر کے طلاق دو. یہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، بس سمجھا رہا ہوں کہ خاندان کے ادارے میں جب نفرت پیدا ہو جائے میاں بیوی 2 افراد میں، میاں بیوی میں، تو اس کی سولوشن سورہ طلاق میں بیان کرتے ہیں. یہ اس کا حل ہے. اس کا متضاد یا اس کے برعکس جو کیفیت، مقابل جو کیفیت ہو سکتی ہے کہ ان میں محبت بڑی شدید ہو جائے، بڑا قرب ہو جائے، اور اتنی محبت ہو جائے کہ اس محبت کی ایک دوسرے کا پاس لحاظ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکام پس پش ڈال دیے جائیں، تو نقصان دہ عمل ہو گیا. تو اب یہاں اعتدال ہے جو سورہ تحریم میں ہمارے سامنے آیا. اور شروع میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات پیش کیے، اگرچہ کہ حضور سے تو اس بات کا کوئی امکان، کوئی احتمال نہیں تھا کہ آپ کسی غیر اللہ کو، مخلوق میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کسی حکم کو نظر انداز فرما دیں، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں. لیکن یہ کہ آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ کہ جس میں آپ نے کچھ نرمی برتی اور کچھ لحاظ کرتے ہوئے ایک حلال شے کو جسے چھوڑنا کوئی غلط، آپ کے پاس چوائس ہے نا، آپ گوشت کھائیں یا سبزی کھائیں. تو ایک آدمی کہے میں گوشت نہیں کھاتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہ کھانا طے کر لیا تھا، تو کوئی حرام کام تو نہیں ہے نا. میں اور آپ بھی طے کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی میں مونگی کی دال نہیں کھاتا، کوئی کیا کہہ سکتے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو یہ گناہ کا عمل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس مثال کو سامنے رکھ کر کہ جس شے کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، آپ اپنی ازواج کی مرضی کے لیے، ان کی رضاجوئی کے لیے اللہ کی اس حلال کردہ شے کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو گویا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی چھوڑ دی کہ خاندان کے ادارے میں محبت کے بغیر وہ نظام نہیں چلتا. یہ بات صحیح ہے،
لیکن وہ محبت اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو اور حلال حرام ہونے لگے، جو زیادہ تر ہمارے ہاں ہوتا ہے، حرام کو حلال کر لیا جائے، تو یہ صورت بڑی نادانی کی ہے۔ یہ خاندان پھر عمل صالح پر قائم نہیں ہے بلکہ عمل غیر صالح پر کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ اب اس کے اندر پھر وہ خیر و برکت اس سے اٹھ جائے گی، اور خاندان سے جب خیر و برکت اٹھتی ہے تو لڑائی جھگڑا بھی جنم لے سکتا ہے، اور بہت سی بے برکتیاں ہو سکتی ہیں، اولاد ناہنجار ہو سکتی ہے، نافرمان ہو سکتی ہے، نافرمان نہ ہو تو نااہل ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی آپ قیاس کر لیجئے کہ بے برکتی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، بے چینی، بے کلی، بے آرامی، کوئی ایک دوسرے سے راضی نہ رہنا، کھٹ بٹ لگی رہنا، پھر یہ ساری کیفیات پھر گویا اس بے برکتی کی علامت ہوں گی۔ تو گویا خاندان اب عمل صالح پر نہیں کھڑا بلکہ عمل غیر صالح پر کھڑا ہو گیا، اور ایک معمولی سی لغزش کہ جس میں آدمی جہاں پہ کھڑا سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پہ سٹینڈ نہیں لیا، جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں کھڑا نہیں ہوا، اور کہا خیر ہے یار کوئی نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے، اس سے پھر اتنی بڑی خرابی وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی کو پھر ایک اور انداز میں بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کہ جس کے تپش اتنی ہوگی کہ پتھر بھی اس میں پگھل جائیں گے، اور جس کے اوپر وہ تند خو فرشتے تعینات ہوں گے جو بہت ہی سخت مزاج ہیں، تمہارے بچوں کی چیخ و پکار سے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آج اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا یا جھوٹ بولتا ہے یا کہیں اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ کہیں خیر ہے کوئی نہیں بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کی یہ جو نیگلیجنسی ہے یا یہ جو سستی ہے، اس کے نتیجے میں بچے کے اخلاق بگڑ گئے تو سوچو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کتنی پہاڑ جیسی غلطی پر منتج ہو سکتی ہیں، یہ ہمیں اس سورہ مبارکہ نے بتایا۔ اب آئیے آگے کہ اگر اس معاملے میں اس سے پہلے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی سستی ہو گئی ہے، کوئی عدم توجہی ہو گئی ہے، چوکنا نہیں رہا ہے آدمی، تو اب اس کے پاس موقع ہے پلٹ آئے، توبہ کرے۔ اصل میں مجھے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، حدیث ہے وہ، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے علم میں لے آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سستی ہم سے بھی ہو رہی ہو، تو اس لیے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ویسے اور بھی چیزیں میں اس وقت وہ متعلقہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہوں، اور تم جو ہے گھروں کے مردوں کو حکمران بنایا گیا نا، الرجال قوامون علی النساء، اور گھر کے معاملات تم طے کرتے ہو، تو تمہارے لیے زمین کی پیٹ سے زمین کی پشت بہتر ہے۔ پیٹ قبر، پشت اوپر سطح پہ یعنی زندہ رہنا تمہارے لیے اچھا ہے، تم زندہ رہنے کے قابل ہو۔ اور جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ چلے جائیں تو پھر تمہارے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہے، کچن کے معاملات تو خواتین کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے، اور مینو اگر وہ طے کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آج کیا پکے گا اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنے باہمی بہن بھائیوں کے معاملات، اپنے خاندان کے معاملات بھی اگر ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شادی بیاہ کی رسومات اور فیشن کے بارے میں وہ طے کریں کہ بھئی کیا کیا جو ہے وہ رسومات ہوں گی اور کون سی تقریبات منعقد ہوں گی، تو پھر وہ ہوگا نا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو پھر تمہارے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ تو یہ بھی اگر اس میں قائلی ہو رہی ہے، یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ گھر والوں کو میں نے بچانا ہے، میں نے سیدھے رخ پہ لے کے چلنا ہے، آگ سے انہیں میں نے بچانا ہے، تو اگر یہ احساس نہیں ہے تو یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور یہ غیر ذمہ دارانہ بات اللہ کے لیے بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ تو اگر ایسا رویہ ہے، ایسی کاہلی اور سستی اور ایسی جو ہے وہ عدم توجہی ہے، تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، تابہ یتوبو پلٹنا،
اور یہ وہ توبہ کا مطلب یوں سمجھے یو ٹرن لو، یعنی آپ بغاوت پہ جا رہے ہو، غلط رخ پہ جا رہے ہو، آپ کہیں جو ہے وہ غلط موڑ گئے ہو، تو غلط موڑ گئے ہو تو اب کیا کرو؟ دوبارہ موڑ ٹھیک کرو نا، آلٹر کورس کرو، واپس آؤ، پلٹ کے آؤ، لوٹ کے آؤ، یہ توبہ ہے۔ اس معنی میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا ہے کہ جو توبہ کرے، بہت دلیر ہے، اس پر اللہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کوئی بندہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے لوگو اپنے گناہوں پر مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے، سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور معاف کرتے ہوئے کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندے جب واپس لوٹ کے آتا ہے بندہ، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو صحرا میں اور اس کا سارا سامان زاد راہ جس سواری کے اوپر ہو، وہ سواری اس سے کھو جائے، اس کی آنکھ لگی اور سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اٹھ کے ڈھونڈی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف تلاش کی، نہیں ملی۔ اب صحرا کا سفر ہے، مہینے کا سفر ہے، کتنے عرصے کا سفر، اس صحرا میں کوئی سامان زیست بھی نہیں، بے آب ہو گیا، نہ پانی کا جو ہے وہ کوئی چشمہ اور نہ کوئی دانہ اناج، سامان وہ تھا جو اونٹنی پر یا سواری پر تھا وہ غائب ہو گئی۔ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے موت ہے۔ تو اب بھاگو تو بھی موت ہے، بیٹھے رہو تو بھی موت ہے۔ اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو سامنے سواری کھڑی ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جو موت کے لیے بیٹھ گیا اور سامنے زندگی آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو حضور نے اس کی خوشی کو بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ کیسے اتنی خوشی ہوئی، وہ جو کہتے ہیں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس پاگل پنے میں اس نے یہ کہا، اس کے زبان سے الفاظ نکلے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اتنا خوش ہو گیا۔ تو حضور نے اس کی خوشی کا یہ عالم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو توبہ کرے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو اللہ کی طرف۔ اچھا، یہ توبۃ نصوح جو ہے اس کو بھی لوگوں نے کہانیوں کے انداز میں بیان کیا کہ نصوح کوئی شخص تھا اور وہ جو ہے نا بڑا یعنی عیار مکار قسم کا آدمی تھا، عورتوں کے بیس میں کہیں وہ خواتین کے غسل خانے میں گھس جاتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں لکھیں۔ پھر ایک دن پکڑے جانے لگا تو شیخ وہ دربار میں تھا، پکڑے جانے لگا، ظاہر ہے گردن اڑتی، اس نے بڑی پکی مخلصانہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہانہ کر کے اس کو بچا لیا۔ یہ کہانی لوگوں نے بنائی، اپنی جگہ کہانی مطلب وہ بات سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اس لیے کہ توبۃ نصوحا، اگر نصوح کی توبہ ہوتا تو یہ ترکیب اضافی ہوتی، تو پھر نصوحن جو ہے یہ خن نہ ہوتا، نصوحن ہوتا ہے، توبۃ نصوحن۔ پھر یہ توبتن کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی تھی کیونکہ مضاف جو ہے یہ اس پر تنوین نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بتا رہے ہیں، یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، جس کا مطلب نصوح، نصح کہتے ہیں خیر خائی کو، الدین النصیحہ، نصیحت اسی سے بنا ہے، خیر خواہانہ توبہ، یعنی اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے توبہ کرو، اپنے ساتھ چوری نہ کرو، یعنی اپنی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ خلوص اور اخلاص والی توبہ کرو، یعنی اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارنا نہ ہو، منہ پر استغفار ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو جس پر آپ دانے پہ دانہ گرا رہے ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یہ کہ اندر دل میں ابھی وہی ارادے مچل رہے ہوں جو پہلے تھے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو توبہ کی شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کام جو کر رہے تھے اس کو فی الواقع آپ چھوڑ دیں، اس پر ایک شدید ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو کہ میں نے کیا کیا۔ نمبر 2، اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں، اس وقت مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، کوئی نیت میں کھوٹ نہ ہو آئندہ کے اعتبار سے۔ یہ تو اگر اللہ کے حق میں کوئی کمی ہوئی ہو تو یہ 3 شرائط ہیں، اور بندوں کے حق میں ہوئی ہو، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، تو ان 3 شرائط سے توبہ نہیں ہوگی پوری۔ جس کا حق مارا ہے
جس کو نقصان پہنچایا ہے جا کر اس کا ازالہ کرو، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرے، نہیں تو جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ چوتھی شرط بھی حقوق العباد کے بارے میں پوری ہوگی تو اب یہ توبۃ نصوحہ ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں استغفر اللہ کی مالا جپنے سے توبہ نہیں ہوتی، جیسے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ کچھ ہوتے ہیں نا بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کریں تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حج کیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے اشراق پڑھ لی صبح اس کے کل کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ سارے گناہ صغیرہ کے بارے میں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ سے نادانی میں ہو جاتے ہیں یہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو گناہ کبیرہ ہیں یہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے توبہ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے، بلکہ ہم نے وہ پڑھا ہے اس میں سورہ فرقان میں کہ جس میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح توبہ کریں، ان گناہوں کو چھوڑیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، تو یہ اس کا انجام ہوگا۔ قرآن مجید نے اسے بالکل واضح دو ٹوک بیان کر دیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اگر یہ تم توبہ نصوح کرو گے تو تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے جھٹک دے گا، جھاڑ دے گا۔ جیسے گرد پڑ جاتی ہے نا کپڑوں پہ تو ہم جھاڑ دیتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ بھی تمہیں وہ جھاڑ جوڑ کے پاک صاف کر دے گا اگر توبہ کرو گے تو۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں، نہریں چلتی ہیں۔ یوم، اس دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں۔ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ لیکن یہ کہ اس کی یہ شرط ہے، یہ پوری کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رسوائی سے بچا لے۔ اس کا مطلب سب سے بڑی رسوائی تو وہ ہے وَخِزْيَ يَوْمَئِذٍ، اس دن کی جو رسوائی ہے وہ سب سے بڑی رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، فَمَنْ زُحْزِحْزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو اس جنت میں داخل ہو گیا، آگ سے بچ گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جو یہ نہ ہوا اور آگ میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اصل ناکامی تو وہ ہے، بے شک دنیا میں وہ بش جیسی طاقت رکھتا ہو، بے شک اس کے پاس بل گیٹس جتنی دولت ہو، لیکن یہ کہ اگر وہاں وہ ناکام ہو گیا تو برباد، رسوائی ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا، صحیح، وہ آپ جو حج پہ گئے ہیں تو صحیح ہوتی ہے نا، ذرا تھوڑا تیز چلنا، کوشش کرنا، بھاگنا بھی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، روشنی کے لیے قرآن مجید کہتا ہے چلتی ہوگی، دوڑتی ہوگی ان کے آگے۔ آج ہمیں سائنٹیفکلی معلوم ہے کہ سپیڈ ہوتی ہے لائٹ کی بھی، لائٹ سپیڈ، تو ان کی روشنی ان کے آگے آگے چلتی ہوگی۔ بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، و بے ایمانہم، اور ان کے دانے سے بھی، دو روشنیاں ہوں گی۔ ویسے دو آنکھیں تو یہ بھی آخر ان میں بھی روشنی ہے نا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک روشنی یہ بلب کی روشنی ہے، ایک روشنی ہماری آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ دو روشنیاں جمع ہوتی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بغیر نظر نہیں آتا۔ خارج میں روشنی نہ ہو، آنکھوں میں بینائی ہو، اندھیرا ہو، نظر نہیں آئے گا۔ باہر روشنی ہو، آنکھوں میں روشنی نہ ہو، پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ دو روشنیاں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح یہ جو سامنے کی روشنی ہے نا، یہ نور ایمان ہے جو خود دو روشنیوں سے بنا ہے۔
ایک نور فطرت ہے جو انسان کے اندر ہے، دوسرا نور وحی ہے جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے. یہ نور علی نور، وہ ایمان کے مباحث میں ہم پڑھائیں سورہ نور آیت نمبر 35 میں، اللہ نور السماوات والارض. یہ جو ایمان ہے یہ اللہ پر ایمان یا آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. اور پھر اس کو جا کے کنکلوڈ کیا، نورہم نور علی نور، ایک روشنی ان کے اندر، وہ روح کی روشنی جو اللہ نے ان کے اندر پھونکی ہے وہ پہلے سے موجود تھی، اوپر سے یہ روشنی آ گئی، ان دونوں نے مل کر ان کو ایک نور ایمان عطا کر دیا. یہ روشنی ہے جو دل سے نکلے گی. ایک نور اعمال ہے. آپ نے نماز پڑھی، نورانی عمل ہے یا نہیں؟ آپ نے روزہ رکھا، نورانی عمل ہے یا نہیں؟ ایک جگہ پہ جھوٹ بول کے آپ لاکھوں بچا سکتے تھے، ہو سکتا ہے پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہوں، یا اپنے کسی عزیز کو پھانسی کے پھندے سے بچا سکتے ہوں. وہاں آپ نے سچ بول کے وہ سارا نقصان گوارا کر لیا. یہ نورانی عمل ہے یا نہیں؟ کہنے کو ایک سچ ہے، لیکن اس ایک سچ کے پیچھے کتنا بڑا ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہے نا. یہ معمولی سچ نہیں ہے. تو یہ تو نور کا کوئی حوالہ ہے. تو ایک نور اعمال ہے. تو یوں سمجھیے وہ نور اعمال کا کاسب آپ کا دایاں ہاتھ ہے. نیک اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نا، تو اس دائیں ہاتھ میں بھی ایک روشنی ہوگی. اور یہ روشنی ایک وہ جو پل صراط کا مرحلہ ہے نا، جو عام طور پہ جس کو بیان کیا جاتا ہے، سورہ حدید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. گپ اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا. نظر صرف ان کو آئے گا جن کو کے پاس یہ دو روشنیاں ہوں گی، اپنی روشنیاں. ایک سامنے سے نکل رہی ہوگی گویا دل سے، اور ایک دائیں طرف سے نکل رہی ہوگی. اعمال کی روشنی، ایمان کی روشنی. ایمان اور عمل صالح، یہ دو روشنیاں، وہ اس مرحلے سے پار ہو جائیں گے صحیح سلامت. اور جن کی روشنیاں نہیں ہوں گی وہ ٹھوکر کھا کے گریں گے، نیچے دوزخ ہوگی. اور یہ تمیز کس کے درمیان کرائی جائے گی؟ کافروں اور مسلمانوں کی تمیز نہیں ہے. کافر تو پہلے ہی ٹھکانے لگ چکے. یہ مسلمانوں کے اندر تمیز ہوگی. چنانچہ سورہ حدید میں اس کی وضاحت کر دی گئی. وہ جو پیچھے رہ جائیں گے، جو آگے نہیں آ سکے کیونکہ روشنی نہیں تھی، وہ پیچھے سے مسلمانوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم مسلمان نہیں تھے، یہ کیا ہو گیا؟ قالوا بلا، وہ ان کو مڑ کے کہیں گے کیوں نہیں، تم بھی مسلمان تھے، ہمارے ساتھی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وتربصتم، تم گو مگو کا شکار ہو گئے. ورتبتم، تمہیں شک ہی پڑ گیا. وغرتکم الامانی، تمہیں دنیا کی خواہشوں نے دھوکہ دیا. وغرکم حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں اس دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکہ دیا کہ غفور رحیم ہے، خیر ہے، دب کے رکھو، اللہ رحم فرمائے گا. اور آج تم اس نور سے محروم ہو، روشنی نہیں ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. تو یہ مسلمانوں کے درمیان ایک فرق کرنے کے لیے کہ کھرا مسلمان کون ہے اور دکھاوے کا مسلمان کون ہے، یا یوں سمجھیے کہ اصلی مسلمان کون ہے اور نسلی مسلمان کون ہے، یہ فرق کرنے کے لیے وہ پل صراط ہوگی. تو اس موقع پر ان کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑتی ہوگی. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور وہاں بھی وہ دعا کر رہے ہوں گے. یقولون، دعا کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے. یہ پورا کر دے، اتمم لنا نورنا. وہ ایک حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روشنی جو ہے اتنی ہوگی کہ مدینہ سے صنعاء تک، یمن کے شہر، وہاں تک پہنچ جائے. سرچ لائٹ ہوگی بہت، یعنی اتنی جماکہ ہوگا اس کا. اور کچھ لوگوں کی اتنی ہوگی کہ بمشکل اپنے پاؤں میں دیکھتے ہوں گے. اور جس کی اتنی ڈم ہے کہ بمشکل پاؤں میں دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں اس وقت کیا خواہش ہوگی کہ کہیں یہ بیٹری ڈسچارج نہ ہو جائے، میں ٹھکانے لگ جاؤں، پار ہو جاؤں.
اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اب واغفر لنا کدھر سے آ گیا؟ ہمیں بخش دے، یہ کیوں آیا ادھر؟ روشنی تو تھی اور روشنی ہے، یہ شیشے کے اوپر گناہوں کے داغ آ گئے ہیں. لالٹین یاد ہے نا؟ لالٹین کی روشنی تو اندر ہوتی ہی ہے، جب شیشہ کالا ہو جائے تو باہر نہیں آتی. تو یہ ہمارا دل جو ہے گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لے دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتے ہیں. اوپر توبہ کا مضمون آ گیا، اب یہاں پہ نور کا مضمون آ گیا. توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا مزید گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے دکھایا، پھر بند ہو جاتا ہے. بند ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اب خارج کا نور بھی اس پر اثر نہیں کرے گا، اب وہی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ہے نا، جو دل کے اوپر مور ہو گئی ہے، اب کوئی فرق نہیں. ظاہرہ بند ہو گیا تو اوپر سے مور لگ گئی، اب چھٹی ہو گئی. تو وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے رب ہمارے اس نور کو پورا کر دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بے شک تو سب کر سکتا ہے. ہم یہ نور تو پیچھے سے کما کے لانا تھا، شیشہ صاف کر کے لانا تھا، ہماری کوتاہی سے یہ کچھ گندا رہ گیا، لیکن تو قادر ہے نا، یہاں بھی تو اس کو صاف کر سکتا ہے، یہاں بھی مہربانی کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ آیت نمبر 9 میں بظاہر خاندان سے ہٹ کر ایک مضمون آ رہا ہے جس کا خاندان سے تعلق نہیں ہے، لیکن سورہ مبارکہ کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے. قرآن مجید میں یہ آیت 2 ہی مقامات پر آئی ہے، سورہ توبہ میں اور سورہ تحریم میں، اور یہ منافقین کے باب میں ہے. کافروں کے معاملے میں تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر طرح کی اذیتیں، تکالیف، مصائب جھیلے ہیں، جواب نہیں دیا، صبر کیا. اور ہجرت کرنے کے بعد پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور اگر کوئی کسی حرام مہینے میں بھی ہو گیا، انہوں نے پوچھا یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اس میں جنگ کرنا بہت گناہ کا کام ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. تو اب مارو ان کو. اب یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے، یعنی سختی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر وہ سختی پائیں. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. لیکن منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے نبی فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑی نرمی کرنے والے ہیں. اور یہ سلسلہ مدینے میں رہا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع تک رہا ہے. جب غزوہ تبوک ہوا اور وہاں ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور کے قتل کی بھی سازش کر دی. اب واپسی پہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اب ان سے نرمی نہیں کرنی ہے، اب ان کے ساتھ بھی سختی کرنی ہے. اور الفاظ بڑے پیارے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، کافروں کے ساتھ ساتھ اب منافقین سے بھی جہاد کرو. گویا جیسے کافروں پر سختی کرتے رہے ہو، اب ان پر بھی سختی کرو. تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں نرمی، ایسی نرمی جس سے کسی کے اخلاق بگڑ جائیں، بچوں کے، بیویوں کے، اس سے منع کیا گیا. تو اے نبی، آپ کی ان مہربانیوں سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. آپ نے جو ان پر دست شفقت رکھا ہے، ان کو موقع دیا ہے، ان کی گرفت نہیں فرمائی ہے، ان کو فوراً نہیں ٹوکا ہے، اور ان پر آپ لطف و کرم کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، ان کے جھوٹوں کو بھی قبول کرتے رہیں، اس سے یہ بگڑ گئے. اب ان پر بھی یہ ڈنڈے کے ہیں، یہ لاتوں کے بوت ہیں. اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اتنی مہربانیوں کے بعد یہ سنبھل چکے ہوتے.
ان کے اندر جو ہے وہ مطلوبہ اوصاف پیدا ہو گئے ہوتے، نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ خیر سے خالی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے بھی وابستہ ہو کر جوں کے توں ہیں، گل محمد کے گل. لہذا اب ان کی بھی ڈنڈا پریڈ کیجئے. اب ان کے لیے بھی وہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا، اب اس کا استعمال کیجئے. یہ لاتوں ہی کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں، یہ مہربانیوں سے سنبھلنے والے نہیں. لہذا اب ان کی خبر لیجئے. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. اور آپ نے خبر نہ بھی لی تو اللہ تو ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو نور والی وہ بات آئی تھی نا، پل صراط والی، یہ اہل ایمان اور منافقین کی چھانٹی کے لیے ہوگا. وہ جو منافق ہیں ان کا یہ انجام ہے کہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا اور وہ دوزخ میں جائیں گے. اب منافقت کے درجے ہیں، رئیس المنافقین ہی بھی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ ضعیف قسم کے مسلمان کہ جن سے نفاق کے کچھ اعمال سرزد ہوئے اور وہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا، ان کی وہ جو ہے نا سزا بہت ضروری تھی. یہ ضروری کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو جنت ہے اس میں اگر لوگ بغیر تربیت کے چلے جائیں تو اس کے ماحول کو خراب کر دیں گے. وہاں تو ایک خاص ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے نا، تربیت یافتہ لوگ چاہیے، ویل کلچرڈ لوگ چاہیے جو وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کریں تاکہ پھڈے نہ ہوں، نہیں تو دنیا والے پھڈے وہاں بھی شروع ہو جائیں. لہٰذا سارا گند ٹھکانے لگانا ہے، پرجنگ کرنی ہے، نو انسانیت کی صفائی کرنی ہے. اب اگر کسی کا ضروری تزکیہ نہیں ہوا اور اس کے اندر وہ گندی چیزیں رہ گئیں تو ضرور ہے کہ وہ جا کے آگ کے ذریعے سے پاکی حاصل کر کے تو اس قابل ہو جائے کہ اب جنت میں جا کے رہائش رکھنے کے اہل ہو جائے. لہٰذا وہ جو آتے ہیں نا کہ جب وہ ان میں جدائی ہوگی تو بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی، تو دیوار میں یہ بھی بتایا جاتا ہے اس میں ایک دروازہ ہوگا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے کیوں ہوگا کہ جو ان میں سے پاک ہوتے جائیں گے، کوئی نور ایمان کی کوئی رمق ان کے اندر تھی، گناہوں کی وجہ سے روشنی باہر نہیں آ رہی تھی، تو جب وہ شیشہ قلب جو ان کا صاف ہوگا تو اس دروازے سے گزر کے تاکہ وہ آ سکیں. اور باقی روایات میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے. آخری بندہ جس نے آنا ہوگا دوزخ سے جنت میں، آخری سب سے آخر والا، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اتنی مخلوق جنت میں چلی گئی، اب جنت میں بچا کیا ہوگا. جیسے آپ سبزی منڈی جائیں نا، دیر سے جائیں تو اب فروٹ لیں یا سبزی لیں تو گلی سڑی باقی بچتی ہے، تو وہ سوچے گا اب کیا بچا ہوگا یہاں پہ، میں کیا لوں گا، جنت میں میرا حصہ کیا آئے گا. تو روایات میں آتا ہے جب اس کو بھی ملے گا نا تو اس زمین کی نعمتوں سے 10 گنا زیادہ ہوگا. تو باقی بس قیاس کر لیجئے کہ اللہ نے کیا کچھ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے جنت میں رکھی ہیں. تو ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب وہ واپس جو اصل مضمون ہے اس کی طرف مضمون لوٹ رہا ہے. اور اب اس میں مثالیں دی جا رہی ہیں، خاندان کے ادارے کی مثالیں. اور ایک بڑا اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یا کوئی بھی تعلق دنیا میں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے ضرورت کے تحت ہے، دنیا کے تقاضے نبھانے کے لیے. اس کی بنیاد پر آخرت کے فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ اگر خامد جنت میں جائے گا تو لازماً بیوی بھی جنت میں جائے، یا بیوی جنت میں جائے گی تو خامد بھی لازماً جنت میں جائے، یا میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں تو بیٹی بیٹا بھی جنت میں جائیں. نو، وہاں اصول وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے، فرد کا عمل صالح، ہر آدمی کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تم سب کے سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے آؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب جو مسلمان ہوئے تھے سارے جنت میں، جو یہودی ہوئے تھے سارے دوزخ میں. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو دیوبندی ہو گئے تھے وہ سارے جنت میں باقی سارے دوزخ میں، یا بریلوی ہو گئے تھے وہ سارے جنت میں اور باقی سارے دوزخ میں. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عرب والے سارے جنت میں اور باقی سارے دوزخ میں، یا پاکستان والے سارے جنت میں اور باقی سارے، ایسا کچھ بھی نہیں. اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارے آوان جنت میں اور باقی سارے دوزخ میں، یا سارے عباسی جنت میں اور باقی سارے دوزخ میں، یا سارے چودھری جنت میں اور باقی سارے دوزخ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا.
ہر آدمی اکیلا اکیلا، یا فلانا خاندان سارا جنت میں اور اس کے علاوہ سارے جو ہے وہ دو، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو یہاں تک بیان کر دیا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس کے بعد کیا باقی بچا ہے؟ ہاں ایک بات رہ گئی، وہ بھی بیان کر دوں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی ساری جنت میں اور باقی جماعتیں دوزخ میں، نہیں، وہ وہاں پہ ہر فرد ذاتی حیثیت میں اپنے عمل کا حساب دے گا۔ یہ کسی ملک کی شہریت، کسی جماعت کی رجسٹریشن اور کسی مسلک کا تعلق یہ بنیاد نہیں بن سکتا جنت میں جانے کا۔ ذاتی عمل ہوگا جو بنے گا، اور اس کو ایکسٹریم پہ جا کے بیان کیا قرآن مجید نے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ ہر عاقل بالغ آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اسے شرما شرمی میں اکثر و بیشتر ہم چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ حقائق ہیں کہ انسانوں کے مابین جو پہلا تعلق قائم ہوا وہ میاں بیوی کا تعلق، اولاد بعد میں ہے، والدین بعد میں ہے، پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے۔ یہ کشش شیطان نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، تو شرمانے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے دنیا کی ساری محبتوں میں سب سے پہلے اس محبت کا ذکر کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بنین بعد میں، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من بعد میں، پہلا یہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ تو اگر یہ ساتھ نہیں رہ سکیں گے وہاں تو اور کسی کی کیا گنجائش ہے؟ تو اس تعلق میں کتنی اپنائیت ہے، کتنا مضبوط تعلق ہے، کتنا جسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ بانڈ ہے جس میں یہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہوگی تو رکھی ہوئی تھی نا، اور لوط علیہ السلام کو بھی بیوی سے وہ ضروری محبت ہوگی تو گھر میں تھی، لیکن وہاں ہمارے لیے اللہ نے یہ مثال رکھ دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا، وہ دونوں عورتیں تحت عبادنا صالحین، تحت عبدین من عبادنا صالحین، ماتحت تھیں، زیر سرپرستی تھی، ماتحت تھی، عبدین ہمارے دو بندوں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے، صالحین جو نیکوکار بندے تھے۔ ظاہر ہے نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل، حضرت لوط علیہ السلام تنہا اکیلا بندہ پورے معاشرے کے مقابلے میں کھڑا۔ نوح علیہ السلام پر تو پھر چند لوگ ایمان لے آئے جو کشتی میں بیٹھ گئے، لوط علیہ السلام پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ الیس منکم رجل رشید، ایک بندہ بھی نہیں ہے یار تم میں کوئی رشد و ہدایت والا، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، اکیلے کھڑے رہے۔ اللہ کے ہاں دونوں پیغمبروں کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ ان کی بیویاں، ظاہر ہے تعلق تو تھا، ان بیویوں نے فخانتاہما، ان دونوں سے خیانت کی۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، اللہ سے خیانت نہیں کی، ان دونوں سے خیانت کی۔ اور خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشروں میں بیوی کی خیانت اس کا کسی اور سے یارانہ ہے۔ تو جیسے کوئی یوں سمجھ لیجئے نبیوں کے گھر میں تو یہ نہیں ہو سکتا، بیوی مشرک ہو سکتی ہے اور تھی، بیوی کافر ہو سکتی ہے اور تھی، ہماری شریعت میں نہیں گنجائش۔ ہاں آج بھی کافر ہو سکتی ہے، عیسائی بیوی ہو سکتی ہے نا، یہودی بیوی ہو سکتی ہے نا، کافر ہے، بیوی بھی ہے، آخر میں دوزخ میں جائے گی کیونکہ کافر ہے، دنیا میں بیوی ہے۔ مشرک آج کسی مسلمان کی بیوی نہیں ہو سکتی، وہ فقہی طور پر یہ حرام ہو گئی، منع کر دیا گیا، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔
ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. تو مشرک سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، نہ عورت کا، مسلمان عورت کا، نہ مسلمان مرد کا. لیکن یہ کہ کافر سے، عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مسلمان عورت کا کسی کافر مرد سے نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں تو اس کی بھی اجازت تھی. اب یہاں خیانت، بدکاری خیانت نہیں ہو سکتی. قرآن نے اصول بیان کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اب یہ اس اصول کے خلاف ہے، بدکارہ نہیں ہو سکتی نبی کی بیوی، یہی علماء نے لکھا بھی ہے. تو پھر خیانت کیا تھی؟ جو معلوم خیانت ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ایک تو اللہ کی نافرمانی، یعنی ان کے مشن کی ساتھی نہیں تھی. جو ان کی زندگی کا مشن ہے، ان کی زندگی کا رخ اس کے برعکس ہے. اور دوسرا اہم تر، دونوں، خاص طور پہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا تو ذکر بھی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا راز افشا کر دیا تھا. وہ جو خوبصورت لڑکے بن کے آئے تھے فرشتے، تو قوم کو جا کے خبر کرنے والی ان کی خاتون خانہ تھی. تو اب خاندان کے ادارے کے اندر جو سب سے بڑا عمل صالح ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کا خاوند کا رازدار ہونا اور خاوند کا بیوی کا رازدار ہونا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے وہ مرد بہت برا مرد ہے، لعنتی ہے، جو اپنی بیوی کی جو باتیں ہیں جا کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. یہی بات عورت کے لیے بھی آئی ہے. جو بھی گھر کی باتیں ہیں، جو میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن نے کیا کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تو لباس آپ کے عیب ظاہر تو نہیں کرتا، لباس تو آپ کے عیب چھپاتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا. وہ لباس جو عیب نہ چھپا سکے لباس نہیں ہے. تو میاں بیوی اگر بمنزلہ لباس کے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، اور اگر ان میں یہ شے نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے خائن ہیں. اور یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے. جن 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا آخرت میں، ان میں سے ایک وہ مرد ہے جو آگے پیچھے جا کر اپنی بیوی کی شکایتیں لگاتا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا. اگر تمہیں نہیں اچھی لگتی تو دائیں بائیں جا کے شکایت لگانا بے غیرتی کی علامت ہے. اور یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جن لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا آخرت، ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو اگر یہ حرکت بیویاں کر رہی ہوں تو ایک جگہ آپ کو پسند نہیں تو بہترین طرز عمل یہ، پچھلی صورت میں ذکر ہو گیا نا، نہیں پسند تو چھٹی، جاؤ، سپریشن. بڑی پیاری مثال ہے ایک صحابی کی کہ وہ بات کرتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں. لوگ پوچھتے کیوں دو گے؟ تو کہتے میں ان کا عیب کیوں بیان کروں، میں اپنی بیوی کا عیب کیوں بیان کروں، میں طلاق دوں گا. بالآخر دے دی. لوگوں نے کہا جی اب تو بتائے نا کیا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا پرائی عورت سے میرا کیا کام. یہ مرد ہے. مرد سانڈ کو نہیں کہتے، مرد اس چیز کو کہتے ہیں جو اس میں آئی ہے. آپ کی بیوی آپ کی غیرت ہے، نہیں ہے تو وہ پرائی ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے. تو یہ حوصلہ، یہ ظرف آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اس طرح سنبھالے نا. پھر تو اگر عورت میں یہ نہیں ہے، وہ جا کے محلے سارے میں جناب کیا کروں، رل گئی ہوں، میری قسمت پھوٹ گئی ہے جب سے شادی ہوئی ہے. تو اور اگر زندگی میں کوئی ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو تمہارے گھر میں کبھی چین دیکھا ہی نہیں. یہ رویہ جو ہے سخت ناپسندیدہ، ناشکرانہ جو پن ہے. تو اسی میں پھر رازوں کا افشا کرنا، گھر کی خبریں باہر پہنچانا، اپنے میکے جا کے بتانا جناب ہمارے گھر میں تو یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. یہ ساری باتیں راز افشا کرنے کی باتیں ہیں. اور اس پہ کتنی بڑی بات اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آ گئی تھی. حالانکہ انہوں نے راز باہر نہیں، آپس میں ڈسکس کیا. حضور نے منع کر دیا کسی کو نہیں بتانا، اپنی سوکن کو بتا دیا، کسی اور کو تو نہیں بتایا. اس پر اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ بدل کے اپنے نبی کو اور بیویاں دے دے. بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ یہاں پہ کس شے کو خیانت کہا گیا. فخانتاہما، ان دونوں نے ان سے خیانت کی.
فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی چیز کام نہ آئی. وکیلا، اور کہہ دیا گیا ادخل النار مع الداخلین، داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. وکیل ادخل النار مع الداخلین. وضرب اللہ مثلا، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے للذین کفروا، وہ پہلی مثال تھی کافروں کی. ومثل للذین کفروا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کی. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اور اب مثال بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے. یعنی کوئی خاتون اگر وہ ایمان والی ہے اور وہ کسی کافر کے ہتھے چڑھ گئی، کسی ناہنجار مسلمان کے ہتھے لگ گئی. ابھی مجھے کچھ دن پہلے ہی، ایک تو پھر بھی ہماری سوسائٹی تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے، وہ اس حد تک نہیں ہے معاملہ. یہ کسی نے مجھے کینیڈا سے کوئی خاندان تھا، انہوں نے بات بتائی کہ وہاں پہ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مرد اپنی عورتوں کو زبردستی بے پردگی پر مجبور کرتے ہیں، اور کئی خواتین اپنے مردوں سے اس وجہ سے الگ تھلگ رہتی ہیں کہ وہ انہیں یہ غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو اب ایسے ناہنجار کے ہتھے کوئی لگ گئی ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی زندگی کیسے بتائے؟ اس کے لیے اللہ نے مثال دی امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال، حضرت آسیہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، اب دیکھیے کون سی آسائش تھی جو اس وقت فرعون کے گھر میسر نہیں ہوگی. بادشاہ کا گھر، خاتون اول. ہماری خاتون اول تو ترکی والوں کا ہار چھپا لیتی ہیں، تو خیر فرعون کی خاتون اول کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی ہر آسائش، ہر سہولت میسر، لیکن یہ کہ ان کا دل چین نہیں پکڑ رہا. وہ گھر انہیں، وہ سہولتیں، وہ نعمتیں انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں. وہ اللہ سے ملتمس ہیں، اے اللہ میرے لیے گھر بنا دے اپنے پاس. کیا مطلب ہے؟ یہ موت کی دعا ہے. مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے، یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، یہ آسائشات نہیں چاہیے. تو کینیڈا والے بھی تو انہی آسائشات کے لیے گئے ہوئے ہیں. پھر اس تہذیب میں یہ سب کچھ ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کرتوتوں سے، اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالموں کی قوم سے مجھے بچا لے. وہی موت کی دعا. یعنی ان کے ان نعمتوں سے کوئی غرض و غایت نہیں، استغنا ہے، بے پرواہی ہے. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، اور وہ عورت مریم کہ جو عمران کی بیٹی تھی. یہ عمران دو ہیں. ایک عمران وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور ایک عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں. تو عمران کی بیٹی مریم التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عفیفہ رہی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا. کلمت اللہ، وہ امر اللہ. اور جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے فتمثل لہا بشرا سویا، تو انہوں نے آ کے اپنی روح میں سے پھونکا، اللہ کی روح. وصدقت بکلمات ربہ، تو ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. یہ جو کلمات آئے تھے جو جبریل نے آ کے انہیں یقین دانی کرائی، انہیں حیرت تو ہوئی کہ میرے کیسے اولاد ہو جائے گی. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ کلمات ہیں نا، اب ان کی انہوں نے تصدیق کی. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی فرما بردار. اب دیکھیے تین مثالیں ہمیں دے دیں. ایک مثال دو عورتیں ایک انتہائی اچھے گھر میں، نبیوں کے گھر میں، لیکن جائیں گی دوزخ میں. دوسری مثال ایک نیک عورت انتہائی برے گھر میں مگر جائے گی جنت میں. تیسری مثال ایک ایسی عورت جو خود بھی بہت نیک، ماحول بھی بہت اچھا، کلیسا کا ماحول. وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا نبی کی پرورش میں پروان چڑھی. تو وہ، اور ظاہر ہے وہ ہر طرف سے جو ماحول بھی اچھا، خود بھی اچھی. اب بات کیا سمجھائی؟ آپ کو اچھا ماحول ملا، آپ میں بھی اچھائی ہے، نور علی نور.
آپ کو برا ماحول ملا, آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے, جنت آپ اپنی پھر بھی کما سکتے ہیں. آپ فرعون کے گھر میں ہیں, جنت پھر بھی کما سکتے ہیں. آپ دجال کے دور میں ہیں, جنت پھر بھی کما سکتے ہیں. سٹینڈ لیں, جنت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی نعمتوں پر جنت کی نعمت کو ترجیح دیں, موت کو ترجیح دیں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو یہ ہے اصل میں جو ایک معیار ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ انتہائی اچھے ماحول میں ہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود آپ دوزخ میں چلے جائیں. حضور کے ساتھیوں میں سے بھی جو منافقین ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے نا, دامن رسول سے وابستہ ہونے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے. ایک مثال رہ گئی ہے, بندہ بھی برا, ماحول بھی برا. وہ آخری پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. وہ دونوں ظلمات بعضھا فوق بعض. تو ایک خاندان کا عمل صالح, 2 ہاتھوں سے تالیاں بجتی ہیں. ہر ہاتھ کا اپنا کردار ہے, وہ اپنے کردار کا جواب دہ ہوگا آخرت میں جا کر. خاندان کے ادارے کو چلانے کے لیے بھی 2 پہیے جیسے گاڑی کے ہوتے ہیں, تو ایسے یہ 2 پہیے ہیں. ایک انفرادی عمل تھا جو اس نے اپنی جگہ پہ کرنا ہے, وہ ہم پہلے پڑھائیں. خاندان کے ادارے کو چلانے کے لیے ایک اجتماعی عمل درکار ہے, لیکن اس اجتماعی عمل کو بھی لے کے چلنے کے لیے 2 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ ایفرٹ چاہیے, اور اس میں بھی اخلاقی پوزیشن دونوں کی مختلف ہوگی, اور وہ اپنے اپنے کردار کے اعتبار سے آخرت میں نوازے جائیں گے یا سزا کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس خاندانی زندگی میں بھی وہ روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.